أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين وأبي القاسم محمد وأوله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم صلوات علی محمد وعلى سلسلہ گفتگو اس منزل تک پہنچا ہے کہ انسان جو اس دنیا میں آیا تو بنانے والے نے مادے کی دنیا میں اپنی فطرت کے اصول داخل کر کے اسے دنیا میں چھوڑ دیا۔ اب جو انسان اس دنیا میں آگے بڑھا تو وہ الہی فطرت اور الہی قانون اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ تھا۔ اگر دنیاوی سائے اس کی روح پر اپنا اثر نہ ڈالتے، دنیاوی غلط ماحول اگر اسے متاثر نہ کرتا، بھوک اور پیاس کی ضرورتوں سے انسان کے قدم اگر نہ ڈگمگا جاتے، خواہشات اور جنسیات کی راہوں میں اگر انسان نہ پھسل جاتا، دنیا کی دل فریبیاں اگر اس کا دل موہ نہ لیتی، یہاں کے حسین نظارے اگر اس کی نظر کو گرفتار نہ کر لیتے، تو حقیقتاً انسان اس دنیا میں فرشتہ بن کے زندہ رہتا۔ جس طرح وہ دنیا جہاں فرشتہ ہے اور کوئی بہکانے والی چیزیں نہیں، وہاں ملک ملک ہے، تو یہ بشر بھی یہاں فرشتوں سے آگے ہوتا اگر یہاں پر انسانی ضرورتیں انسان کا دامن نہ تھام لیتی۔ یہ راستوں کی پھسلن ہے جس پر شعور پھسل گیا، یہ دل فریبیاں ہیں جہاں انسان پھنس گیا، یہ دلدلیں ہیں جہاں انسان داخل ہو گیا، تارے زندگی کانٹوں میں پھنس کے رہ گیا، انسان لذتوں میں کھو کے رہ گیا اور اس پیغام کو بھول گیا جس کو قدرت نے اس دنیا میں دے کے بھیجا تھا۔ لیکن یاد رکھیے، انسان کسی بھی منزل پر ہو اپنی اصلیت کو فراموش نہیں کرتا۔ کبھی کبھی وہ خاصیت نکل ہی آتی ہے، جس طرح برسات کے مہینے میں جب چاروں طرف گھٹا ٹوپ ہو تو کوئی تو آوارہ ایسا ہوا کا جھونکا ہوگا جو بادل کو ہٹا دیتا ہے، تو پھر سورج چمکنے لگتا ہے۔ اسی طرح گناہوں کے بادل انسان کے احساس پہ چھا جاتے ہیں، مگر نیکیوں کا کوئی پیغمبر ہوا بن کے جب گزر جاتا ہے تو گناہوں کے بادل چھٹ جاتے ہیں، نیکیوں کی روشنی سامنے آ جاتی ہے۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ انسان ہزار مادی صحیح، ہزار گناہوں کی دنیا میں ملوث صحیح، ہزار اس کا دامن زندگی گناہوں کے کانٹوں سے الجھا ہوا صحیح،
ہزار یہ دنیا کی پھسلنوں پہ پھسلتا ہوا صحیح، مگر کبھی کبھی جب طبیعت اود پر آتی ہے، طبیعت شباب پہ آتی ہے، تو اپنی اصلیت کا پتہ بتا دیتا ہے کہ یہ یہاں والا نہ تھا، وہاں والا تھا جو یہاں آ کے پھنس کے رہ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جانوروں سے مختلف ہے، یہ درختوں سے الگ ہے، یہ دنیا کے اور چیزوں سے بالکل مختلف ہے، یہ ان میں ضرور ہے مگر یہ یہاں کا نہیں معلوم ہوتا۔ کیوں کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، بچوں کی محبت میں پھنس گیا ہے، ذوق نظر حسن کی وادیوں میں الجھ گیا ہے، لذتوں میں بہتا چلا گیا ہے، ضرورتوں سے گمراہ ہو گیا ہے، مگر جب بھی طبیعت موڈ پہ آئے گی یہ ہمیں پھر پکارے گا۔ یہی الہی فطرت ہے، یہی اللہ کا نیچر ہے جو قدرت نے اس کو دیا ہے، یہ چینج نہیں ہو سکتا، یہ بدل نہیں سکتا، لہذا جب بھی یہ نارمل زندگی گزارے گا یہ ہمارا بن کے رہے گا۔ تو ایک ایک چیز، ایک ایک آئٹم پر بحث کرنے کو جی چاہ رہا ہے، موضوع اتنا ہے کہ بولتا چلا جاؤں مگر مضمون کہیں تمام ہونے کا نام نہیں لیتے۔ جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے ایک مرتبہ باواز بلند صلوات علی محمد۔ تو اب ظاہر ہے کہ کسی جوان، کسی بوڑھے سے، کسی دنیا دار سے اگر آپ پوچھئے کہ الہی نیچر کیا ہے، فطرت انسانیہ کیا ہے، وہ سنت الہیہ کیا ہے جس پر قدرت نے انسان کو بنا کر بھیجا ہے، تو شاید یہ بتا نہ سکے، لیکن چھوٹا سا بچہ جس نے ابھی سیاست نہیں سیکھی، جس نے ابھی دنیا کے گناہوں سے اپنا دامن ملوث نہیں کیا، وہ فطرت سے بہت نزدیک ہے، قانون قدرت سے بہت نزدیک ہے، تو بہت سی نیکیوں کی باتیں ہمیں بچوں سے مل جاتی ہیں، اس لیے کہ ابھی اس نے جرم کرنا نہیں سیکھا، ابھی جھوٹ بولنے کا سلیقہ نہیں آیا، اسے گناہ کے لیے اچھے اچھے الفاظ بولنے کا ڈھنگ اس نے نہیں سیکھا، سیدھی سادھی باتیں دنیا کے اندر آ کے کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے جس پر آپ غور کریں، آپ کا چھوٹا سا بچہ، دودھ پیتا بچہ، اسے کچھ نہیں معلوم کہ دنیا میں سیاست کا رخ کیا ہے، کون تخت اورنگ نگی پر ہے، کون برسر اقتدار ہے، کس کو کرسی مل گئی، کون ہار گیا، الیکشن میں کس کا مقدر چمکا، کون سے الیکشن میں نہ آ سکا، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، اسے تو صرف ایک چھوٹی سی دنیا ہے، ممتا سے اس کا لگاؤ ہے، بھوک لگتی ہے رو پڑتا ہے، قدرت نے کچھ وسیلہ ایسا بنایا، ادھر یہ رویا ادھر ممتا تڑپی، گود میں لیا، معلوم ہوا کہ کائنات کی ساری بہاریں اسی پر نشاور ہو گئیں۔ بات کو جنت ملے گی وہ اور بات ہے، قدرت نے جو اس کو جنت دی ہے اس سے بڑھ کر کوئی جنت نہیں، وہاں بھی کوثر و تسنیم ہے، یہاں بھی نہریں بہ رہی ہیں، اس سے بڑھ کر مقدر کا سکندر اور کون ہوگا، مگر بچہ تھا۔ ایک دن اس بچے نے یہ دیکھا کہ میرے ماں کی گود میں کوئی اور بچہ ہے، بس ادھر بچے کو دیکھا اور اس پر قیامت سے گزر گئی، انقلاب آیا، چیخنے لگا، چلانے لگا، جب تک ماں نے اس بچے کو اتار کر اسے گود میں نہ لے لیا اسے چین نہیں ملتا۔ آپ نے اندازہ لگایا، چھوٹی سی بات ہے، بہت معمولی سی، رات دن گھر میں مشاہدے کے لیے رات دن یہ دیکھتے ہوں گے، مگر ذرا رک کر ٹھہر کر ریسرچ کیجئے اس چھوٹے سے بچے کے دماغ میں ہوا کیا۔ آپ ایک جملہ کہتے ہیں بچہ جل گیا، حسد کی بنا پر، رشک کی بنا پر، یہ کچھ ایسا فیل کرنے لگا جیسے جیلسی فیل کر رہا ہے بچہ، حالانکہ یہاں پر جلنے والی بات نہیں ہے، حسد کا بات نہیں ہے، نہ وہ جیلسی کی بات ہے، یہ بات کیا ہوئی، یہ ہے فطرت انسانی جو قدرت نے اس کو دی ہے کہ اپنے سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اپنی ملکیت ہے، کوئی استحقاق ہے کہ یہ چیز میری ہے، تو جب بھی انسان کی اپنی چیز پر کسی کا قبضہ ہوتا ہے انسان اسٹرائک ضرور کرتا ہے۔ میری ملکیت پر کسی کا قبضہ نہ ہو، میرے مال پر کوئی اور آ کے نہ بیٹھے، میری چیز ہے جس سے انسان کو محبت ہے، یہی وہ چیز ہے کہ جس نے دنیا کو سنوارا ہے۔ اگر یہ لفظ میری مائی نہ ہوتا تو دنیا کبھی اتنی رنگین نہ ہوتی۔ یہ گھر میں نے کیوں سنوارا ہے، میرا ہے، یہ گاڑی میں نے اچھی کیوں بنائی ہے، میری ہے، یہ لباس کیوں دھویا ہے، میرا لباس ہے، میں نے اولاد کو کیوں پڑھایا ہے، میری اولاد ہے، میں نے بیٹی کو جہیز کیوں دیا ہے، میری بیٹی ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا جہاں میری ہوتی ہے انسان اپنی پوری
شکتی کو، پورے پاور کو، پوری طاقت کو وقف کر دیتا ہے۔ اگر یہ میری نکال دیجئے تو بڑھتے ہوئے ہاتھ رک جاتے ہیں، چلتے ہوئے قدم تھم جاتے ہیں، انسان کا پاور نیل ہو جاتا ہے، انسان کی قوت جواب دے جاتی ہے۔ وہ حکومت بیوقوف ہے جو انسان کے اس لفظ میری سے جلتی ہے۔ جہاں یہ میری ہے وہاں ترقی ہے، جہاں میرا ہے وہاں پروگریس ہے، جہاں میرا ہے وہاں کام ہے۔ لیکن اگر آپ نے نیشنلائزیشن کر دیا، اس کو ختم کر دیا، نیشنلائز کر دیا، تو آپ یقین مانیے کہ کبھی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اگر انسان کی چیز چھین کر آپ نے اس کو قوم کے بنا دیا، جیسے آج کل روش چل رہی ہے، آپ کا کارخانہ تھا، لاؤ چھین لو، آج ہم نے اس کو پورے نیشن کے لیے وقف کر دیا، ترقی ہوگی۔ آپ یقین مانیے اس کا رزلٹ فیل کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جب تک میرا کارخانہ تھا سب سے پہلے میں پہنچتا تھا، تالا میں کھولتا تھا، نگرانی میں کرتا تھا، رکھوالی میں کرتا تھا، دیکھ بھال میں کرتا تھا، اور جب بغیر کمائے ہوا یہ دھن جب قوم کے ہاتھوں آ گیا، اس کو ہمدردی کیا ہوگی، اس کو دلچسپی کیا ہوگی؟ میں تو اپنے ملک میں دیکھتا ہوں، جب یہ بس جتنی بھی ٹرانسپورٹ ہے جب یہ پبلک کی تھی تو اس کے اندر عجیب و غریب ترقی تھی۔ ایک مرتبہ گورنمنٹ نے یہ کہا یہ پورے نیشن کا مال ہے۔ نیشنلائزیشن جب ہو گیا تو اب معلوم ہوا کہ جتنے بھی وہ ڈنلپ تھے وہ پھٹنے لگے، کرسیاں ٹوٹنے لگی، لائٹ کہیں ہے، دروازے کہیں ہے، ڈرائیور کہیں ہے۔ یہ کل اچھی تھی آج خراب کیوں ہو گئی؟ معلوم ہوا کل ایک آدمی کی تھی آج سب کی ہو گئی، تو اب پرواہ کیا ہوگا؟ آپ نے اندازہ لگایا دنیا کی پوری ترقی صرف اس بات کے اوپر ہے کہ یہ چیز میری ہے۔ جہاں یہ میری نہیں ہے وہاں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ اسے کیوں سنوار رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا ادارہ ہے۔ لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی بات نہیں، حال ہم نے ہائر کیا ہے، 2 گھنٹے بیٹھیں گے چلے جائیں گے، تو لہٰذا کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو صفا رکھیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اسے پاک رکھیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی صفائی کریں۔ آپ نے اندازہ لگایا یہ ہے ہیومن نیچر، انسانی فطرت۔ یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ بات کی ہوگی۔ پہلے اس کا رزلٹ سن لے۔ جب تک انسان کسی کو اپنی کہتا چلا جاتا ہے یہ میری ہے، اس سے محبت بھی ہے، اس سے لگاؤ بھی ہے، اس کا سدھار بھی ہے، اس کا سنگھار بھی ہے، اس کا سجاؤ بھی ہے، تو معلوم ہوا وہی چیز ترقی کرتی ہے جس کے اندر میری لگی ہوئی ہے۔ میری اپنی ہے۔ یہ انسان کو پیار آتا ہے اس کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ چیز ڈوب جاتی ہے جہاں یہ میری نہ ہو۔ چائنا نے ترقی کی ہوگی، جنہیں کہا ترقی خدا معلوم، مگر جتنی چیزیں تھیں جب پوری قوم کی ہو گئی معلوم ہوا پورا کلچر ڈوب گیا۔ آج ایک چین نے ایک مرتبہ ایک وال کریٹ کی تھی، ہم کسی سے تعلق کو، کسی سے رشتہ ریلیشن سمبند نہ رکھیں گے، ہم خود جئیں گے۔ معلوم ہوا کہ پوری حکمت فیل ہو گئی۔ اب امریکہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان سے دوستی کر رہے ہیں، دیوار توڑنی پڑی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی انسان فطرت سے جنگ نہیں کیا کرتا۔ رشا نے بھی یہ کہا کھیت سب کے تو ظاہر ہے جب تک میرا کھیت تھا مجھے فکر تھی کہ زیادہ غلہ پیدا کروں، جب کہا کسی کا کھیت نہیں ہے تو پھر مجھے کیا پرواہ ہے، جتنی محنت آپ کریں گے اتنی محنت میں کروں گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رشا کے تمام کوششوں کے باوجود بھی امریکہ سے غلہ مانگنے کے لیے محتاج بنا پڑا۔ تمام کھیتی باڑی ختم کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اس نے میری کی بنیاد ہٹا کر یہ کہہ دیا کہ بس ہم سب ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب ان نیچرل قسم کی ایجوکیشن یا کوئی بھی موومنٹ آگے بڑھتی ہے تو بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں، چاہے پروپیگنڈا کتنا ہی ہو، پبلسٹی کتنی ہو، مگر ہیومن نیچر ہے، انسانی فطرت ہے کہ انسان اس چیز کو سدھارتا ہے جب اس کی اپنی ہو۔ میری یہ کہاں سے سیکھا؟ یہ ماں کی گود سے اس نے سبق سیکھا۔ یہ گود میری ہے، یہ آغوش میری ہے، یہ ماں میری ہے، یہ گھر میرا ہے، تو وہ کسی اور کا قبضہ گوارا نہیں کرتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دماغ آیا کہاں سے اس کے پاس؟ تو اب پتا چلا کہ قدرت نے دے کے بھیجا تھا کہ مجھ کو بھی اپنی مخلوق سے محبت ہے، تجھ کو بھی اپنی مخلوق سے محبت ہونی چاہیے۔ فطرت وہاں سے آئی۔ تو اب چاہے مخلوق اچھی ہو یا بری ہو، وہ ہے اس کی، چاہے وہ کتنی ہی گنہگار کیوں نہ سہی، چاہے خدا کے عذاب کے لائق سہی، مگر قدرت کو پھر بھی اس پر پیار آتا ہے کہ میرا تو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اس کو پیار نہ آتا تو کبھی بندوں کا رزق مہیا نہ کرتا، اسے اگر پیار نہ ہوتا تو روٹی دینے کے بعد کبھی اس کی روح کی ہدایت کے لیے اپنے محبوب نبی نہ بھیجتا۔ یہ قوم پتھر مارتی رہی،
مگر قدرت کو پھر بھی گوارا تھا شاید اب سنبھل جائے، شاید اب سمجھ میں آ جائے، شاید اب مان جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری مخلوق ہے، کسی اور کی ہوتی تو ناراض ہو کے ختم کر دیتا، مگر چونکہ خدا کی تھی لہٰذا نبی تو جھنجلا کے کہتا تھا پالنے والے بھیج دے عذاب کو، لیکن چونکہ محبوب کہہ رہا ہے تو آواز آتی تھی ہاں ہاں بھیجیں گے، ذرا صبر کرو، لو یہ تخم لگاؤ، ذرا کھجور کا درخت اگاؤ، جب یہ بڑا ہو جائے گا تب ہم عذاب بھیجیں گے۔ اس طرح نوح کے دل کو بہلاتی رہی قدرت۔ کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق میری ہے، بندے میرے ہیں، مگر یہ نبی بھی میرا ہے، ان کے ظلم سے تنگ آ گیا ہے۔ میری پالیسی یہ ہے آج نہ صحیح تو کل صحیح، کل نہ صحیح تو پرسوں صحیح، یہ نہ صحیح تو ان کی اولاد صحیح، یہ جنریشن نہ صحیح تو اگلی جنریشن رہی، کوئی نہ کوئی نسل تو آ کے میری منزل پہ آئے گی۔ تو نوح 900 برس تک کہتے رہے پالنے والے یہ قوم نہیں سمجھے گی، اور قدرت ٹالتی رہی ہاں نوح اگلے سال اور ذرا درخت لگاؤ اور پروان چڑھنے دو۔ یہ کیا بات تھی؟ یہ عذاب میں اتنا ڈیلے کیوں، یہ دیر کیوں؟ اس لیے کہ قدرت کی پہلی پالیسی ہے مخلوق تو میری ہے، بندے تو میرے ہیں، ہاں خطا کار ہیں، شاید سمجھ میں آ جائے۔ ان کو موقع قدرت دیتی رہی، ہر نبی کے زمانے میں یہی ہوتا رہا، مخلوق خدا والوں کو ستاتی رہی، نبیوں کو قتل کرتی رہی، معصوموں کو ذبح کرتی رہی۔ معصوم گھبرا کے کہتے تھے پالنے والے تھک گئے، سمجھا دے ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اور قدرت انتظار کرتی رہی وقت بیت جانے دو، شاید لاکھوں میں کوئی ایک سمجھ جائے تو میرا منشا پورا ہو جائے گا، میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ہر دور میں آپ یہی دیکھیں گے، موسیٰ کے زمانے میں عذاب آیا مگر بات کو آیا جبکہ قدرت نے وقت میں ڈھیل دے دی، اور ایک وہ بھی وقت آیا کہ جناب یونس گھبرا کے تنگ آ کے پریشان ہو کے بد دعائیں کر رہے، پالنے والے ستا چکا، یہ پورا مجمع مجھے ستا چکا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، عذاب نازل کر دے۔ جب 10 مرتبہ ریکویسٹ کی یونس نے تو ایک مرتبہ کہا یونس اور ٹرائی کرو، شاید ان کی اب سمجھ میں آ جائے، شاید اب ان کی عقل میں آ جائے۔ اور جب یونس تھک گئے اور کہا پالنے والے ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ میرا مذاق اڑاتے ہیں، تو ایک دن قدرت نے کہا اچھا یونس جاؤ ہم ان کے اوپر عذاب نازل کریں گے، اعلان کر دو کہ کل تمہارے اوپر عذاب الہی نازل ہوگا۔ یونس نے سوچا کہ چلو یہ چیپٹر کلوز ہوا، بد دعائیں دی، اور ایک مرتبہ قوم کو اعلان کر دیا دیکھو اب تک تو میں سمجھاتا چلا آیا تھا، تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، مگر خدا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ کل تمہارے اوپر عذاب نازل ہوگا۔ جب یہ کہا تو ایک مرتبہ پوری قوم ہنسنے لگی، یونس 10 بار کہہ چکے ہو، 10 مرتبہ کہہ چکے ہو عذاب آئے گا، آج تک تو عذاب آیا نہیں۔ ذرا بے بسی ملاحظہ فرمائیں، کیا دل پہ گزری ہوگی جناب یونس کے کہ خدا کا پیغمبر یہ کہہ رہا ہے تم پہ عذاب نازل آئے گا، اور یہ قوم مذاق اڑا کے کہتی ہے تم تو 10 مرتبہ وعدہ کر چکے ہو عذاب نہیں آیا۔ یونس چلے گئے، رات تمام ہوئی، ابھی صبح نمودار نہ ہونے پائی تھی، ابھی سورج نہ نکلا تھا کہ ایک مرتبہ آسمان سے گڑگڑاہٹ کی آواز آنی شروع ہوئی، آگ کے شعلے بلند ہوئے۔ وہ قوم جو ابھی تک عصمتوں کا مذاق اڑا رہی تھی، جو نبیوں کا مذاق اڑا رہی تھی، جب اپنی آنکھ سے عذاب دیکھا تب یقین آیا کہ معصوم صحیح کہہ رہا تھا۔ جب آگ کے شعلے نزدیک آئے تو اب پریشان ہوئے کہ جائیں تو کہاں جائے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اب نہ نیتاؤں کے پاس گنجائش ہے نہ لیڈروں کے پاس، پوری قوم تھک کر اب یونس کو تلاش کرنے لگی کہ جناب یونس ہے کہاں۔ معلوم ہوا کہ وہ تو رات ہی چلے گئے تھے، اس لیے کہ بستی پر عذاب نازل ہونے والا تھا۔ پھر جستجو ہوئی، ارے کوئی یونس کے نقش قدم پر چلنے والا بھی ہے کوئی ان کے دین پر چلنے والا جو ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ آپ نے دیکھا جب قوم پر مصیبت آتی ہے تو نبی والے کو تلاش کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ مسجد میں عبادت خانے میں یونس کا ایک شاگرد بیٹھا ہوا ہے، عبادت گزار بندہ، یہ اس کے پاس پہنچے، وہ اللہ تسبیح والا بندہ تھا، کہا کہ یونس چلے گئے، عذاب الہی نازل ہو رہا ہے، شعلے نزدیک آ رہے ہیں، پوری بستی جل کے خاک ہو جائے گی، یہ دھواں، یہ گھڑگھڑاہٹ، یہ آواز، یہ خوفناک قسم کی آوازیں ہمارا دل دہلا دیتی ہیں، بتاؤ کیا کریں۔ مگر وہ عبادت گزار بندہ تھا بیچارہ، اس نے ایک مرتبہ کہا جاؤ خدا تم پہ لعنت کرے، اب آئے ہو میرے پاس، ہمیشہ تم نے نبی کو ستایا ہے، اب میرے پاس کیا رکھا ہے، میں اپنی عبادت میں مشغول ہوں، جاؤ چلے جاؤ۔ پتہ چلا کہ عبادت کے دروازے سے سکون نہیں ملتا، اب پریشان ہوئے۔ کسی نے کہا کہ جناب یونس کا ایک پڑھا لکھا شاگرد تھا،
بہت ہی پڑھا لکھا، اس علم والے کے پاس چلو۔ عبادت سے ہٹے تھے تو عالم کی جستجو ہوئی، دیکھا کہ جناب یونس کا ایک عالم دوست چلا آ رہا ہے، کہا تم کہاں تھے؟ ہم تمہاری جستجو میں تھے، دیکھو یہ پوری سویلائزیشن اور کلچر ختم ہو جائے گا، بستی تباہ ہو جائے گی، عذاب الہی نازل ہونے والا ہے، خدا کے واسطے کسی صورت سے اس کو روک دو۔ کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، عذاب روکے دیتا ہوں۔ اندازہ لگائیے، عذاب روکے دیتا ہوں۔ کہا کیسے روکو گے؟ کہا پوری بستی کو میرے پاس لے کے آؤ، جتنے بھی مرد ہیں ان کو اکٹھا کرو، عورتوں کو بھی بلا لو۔ ساری مخلوق ایک جگہ اکٹھی ہو گئی۔ ایک مرتبہ وہ سالم نے کہا ایک ترکیب بتاتا ہوں، ماؤں سے کہو اپنے اپنے بچوں کو جدا کر دیں، بچوں کو دودھ نہ پلائیں، بچے جب بھوک سے تڑپیں گے تو انہیں رونے دو۔ ماؤں سے کہو کہ ترس نہ کھانا، رحم نہ کھانا، مخلوق خدا کو بھوک سے تڑپنے دو۔ بھوک سے بچے تڑپنے لگے، گرمی تھی، لویں تھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماؤں نے زمین پر لٹا دیا، بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ کہا اب رو، چلاؤ، چیخو، خدا سے مغفرت مانگو۔ قدرت کی عذاب کو دو ہی چیزیں روک سکتی ہے، معصوم کی پکار اور گنہگار کے آنسو۔ روتے چلے جاؤ۔ بس ایک مرتبہ مخلوق جو روئی، ایک مرتبہ آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے رک گئے۔ بس یہی فرق ہے عبادت میں اور علم میں۔ عبادت اندھی رفتار ہے، علم سوچتا ہے کہ کیلکولیشن کیا ہوگا۔ اسی لیے رسول نے امت اپنے دین کی باغ ڈور عبادت کے ہاتھوں میں نہیں دی تھی، علم کے ہاتھوں میں دی تھی۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، صلوات علی محمد و علیہ محمد۔ تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی واہل بیتی ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قانون چھوڑ رہا ہوں، ایک قانون پہ چلانے والے چھوڑ رہا ہوں۔ جب تک کہ مکس اپ رہو گے ان سے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کبھی عذاب آیا تو روکے گا کون عذاب کو؟ تو جس وقت یہ مائیں اور بچے تڑپے اور روئے، عذاب الہی رک گیا۔ اندازہ لگایا بہتے آنسو وہ ہیں جو آگ کے شعلوں کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، آگ کے بہتے ہوئے وہ سیلاب ہیں جو عذاب الہی کو روک دیتے ہیں۔ عذاب الہی رک گیا۔ اگلا دن آیا، جناب یونس تماشا دیکھنے کے لیے آئے کہ دیکھیں اجڑی ہوئی بزم کا کیا حال ہے۔ اب جو پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھا تو وہی رونق، وہی ٹاؤن، وہی شہر، وہی زندگی، وہی بازار، وہی زندگی کے تقاضے۔ اب یہ بیچارے دیکھ رہے ہیں، پالنے والے تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تیرا مجھ سے پرومس تھا کہ میں تباہ کر دوں گا، میں نے اعلان کر دیا، انہوں نے میرا مذاق بھی اڑا دیا، اور میں یقین کے ساتھ کہہ کے چلا تھا کہ میں عذاب نازل ہو کے رہے گا، خدا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اب کیا منہ لے کے جاؤں؟ آواز آ رہی ہے جاؤ یونس اترو تو صحیح، ذرا جا کے ملاقات تو کرو۔ کہا پالنے والے اب کیا منہ لے کے جاؤں ان کے سامنے، یہ میرا مذاق اڑائیں گے۔ اور ایک مرتبہ یونس جھنجلا کے وہاں سے بھاگے۔ بھاگنے کے بعد دریا میں بیٹھے، کشتی میں بیٹھے، کشتی چلی۔ ایک مرتبہ کشتی جب سمندر میں آئی ہے تو طوفان آیا، اسٹارم میں کشتی پھنس گئی۔ کشتی چلانے والا ہر چند یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی صورت سے کشتی نکل جائے، مگر کشتی طوفان میں ایسی پھنسی ہے کہ نہیں نکلتی۔ مجبور ہو کے کہتا ہے معلوم ہوتا ہے میری کشتی میں کوئی غلام ہے جو آقا سے ناراض ہو کے بھاگ آیا ہے، لہذا جب تک کہ وہ غلام نہ اترے گا میری کشتی نجات کے ساحل پر نہیں پہنچے گی۔ ایک مرتبہ جناب یونس نے کہا مجھ سے زیادہ گنہگار کون سا غلام ہوگا جو اپنے آقا سے لڑ کے آیا ہے۔ یہ کہہ کے جناب یونس اسی سمندر میں کودے، اور ایک مرتبہ مچھلی نے جناب یونس جیسے معصوم نبی کو نگل لیا، اور یہ شکم ماہی میں مچھلی کے پیٹ میں گئے تو ایک ہی جملہ کہہ رہے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور حقیقتاً میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر کہہ رہی ہے 40 برس تک جناب یونس یہی کہتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ایک ہے اور میں حقیقتاً گنہگار ہوں جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ جب 40 برس تک یہ توبہ کرتے رہے، قدرت کو رحم آیا، مچھلی کو حکم ہوا انہیں باہر لا کے ڈال دے۔ مچھلی ساحل سمندر پر آئی اور جناب یونس کو باہر لا کے ڈال دیا۔ اتنے لاغر، اتنے کمزور تھے
کہ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر مکھی بھی بیٹھ جائے تو زخم پڑ جائے۔ قدرت نے انتظام یہ کیا کہ ایک کدو کا درخت اگا دیا جس کے چوڑے چوڑے پتے تھے، اسی کے سائے میں جناب یونس نے اپنی زندگی گزاری۔ کدو کے پتے کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ مکھی اس کے نزدیک نہیں آتی۔ جب کچھ جسم میں توانائی آئی، طاقت آئی، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو ذرا اٹھ کے کچھ کھانے پینے کے چکر میں گئے۔ آ جائیے نا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد اللہ۔ باواز بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو عرض کر رہا تھا کہ مچھلی نے جناب یونس کو دریا کے باہر ڈال دیا۔ اس قدر کمزور، اس قدر لاغر، اس قدر ضعیف، اس قدر نحیف، اس قدر کمزور تھے کہ ہاتھ سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے۔ تو قدرت نے انتظام کیا کہ کدو کا ایک درخت لگا دیا جس کے چوڑے چوڑے پتوں کے زیر سایہ نبوت اپنی زندگی کو گزارتی رہی۔ کچھ توانائی آئی، کچھ طاقت آئی، کچھ جسم کے اندر حرارت سے محسوس ہوئی، کچھ دن گزرے، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے۔ تو اب جو رزق کی جستجو میں چلے تو کچھ دن گزر گئے، اب جو آئے تو دیکھا، بس توجہ کی طالب بھئی یہاں سے ایک منزل ہے۔ اب جو آئے تو وہ کدو کا درخت خشک ہو گیا تھا، سوکھ گیا تھا۔ تو ان کو بڑا افسوس ہوا پالنے والے، یہ درخت تھا جس کے زیر سایہ میں نے کچھ دن گزارے تھے، بڑا برا ہوا کہ یہ سوکھ گیا۔ آواز آئی، اے یونس، کدو کے درخت کے سوکھنے کا تمہیں افسوس ہے تو کیا پوری آبادی کو تباہ کرنے کا مجھے افسوس نہ ہوتا؟ ذرا اندازہ لگاؤ کہ ذرا سا درخت تھا جو تمہارا پیدا کیا ہوا نہیں تھا، پیدا میں نے کیا تھا، مگر تمہیں اس سے محبت پیدا ہو گئی تھی تو تمہیں تکلیف ہوئی کہ یہ درخت کیوں سوکھ گیا۔ تو جب درخت کے سوکھنے کا تمہیں افسوس ہوتا ہے تو آبادیوں کے مٹنے کا مجھے افسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ میری مخلوق ہے۔ تو میں یہی چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ یہ زندہ رہے، فائدہ اٹھائے۔ ہاں گناہ سے تکلیف ضرور ہوتی ہے، ان کی ہدایت کا سامان کرتا ہوں، مگر اس توقع کہ شاید کوئی مرد مومن ہو کہ جو باز آ جائے۔ یہ تو ہم گنہگار مخلوق ہیں، جو ہم سے بھی بڑا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھا گناہوں کا، جب وہ بارگاہ مشیت سے ٹکرایا ہے اور ایک مرتبہ کہا ہے پالنے والے ٹھیک ہے میں ابلیس بن گیا، میں شیطان بن گیا، مگر مجھے مہلت دے دے۔ تو وہ شیطان کہ جو بارگاہ ازلی و ابدی میں گستاخی کا مرتکب ہوا تھا، وہ جو راندہ درگاہ الہی تھا، وہ شیطان کے جس نے خدا کے محبوب کے سامنے توہین کی تھی، جب قدرت سے مانگا پالنے والے مجھے ایک چیز چاہیے، کم سے کم سجدوں کا کچھ تو بدلہ دے دے، تو قدرت نے کہا بتا کیا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ ابلیس نے کہا پالنے والے قیامت تک کی زندگی چاہتا ہوں۔ کہا قیامت تک تو نہیں، وقت معلوم کے لیے ہم تو زندگی دی، اور جب زندگی لے لی تو ایک مرتبہ کہتا ہے کریم تیرے جلال و عظمت کی قسم میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، آگے سے، پیچھے سے، چاروں طرف سے بہکاؤں گا۔ قدرت نے کہا شیطان تو نے 4 سمتوں کا نام لیا ہے کہ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے 2 سمتیں چھوٹ گئیں، ایک نیچے کی ایک اوپر کی۔ بس یہ گنہگار بندہ جب سر جھکا دے گا تب معاف کر دوں گا، ہاتھ اٹھا لے گا تب بخش دوں گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
تو ذرا اندازہ لگائیے کہ قدرت نے کم سے کم یہ 2 دروازے تو کھلے رکھے ہیں۔ آج آپ کی گورنمنٹ، یہ برٹش گورنمنٹ یہ کوشش کرتی ہے جس حال میں آپ ہو سب سے پہلے اس کی انکوائری ہوتی ہے، داخل کہاں سے ہوگی پبلک، کہا یہ دروازے سے، وہ دروازے کی چیکنگ ہوتی ہے۔ پھر سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے خدا نہ خواستہ اگر آگ لگ جائے تو آخر یہ پبلک بھاگے گی کہاں سے؟ تو یہ دروازے پہلے سے فٹ کر دیے ہیں کہ یہ اس قسم کے حادثات کے لیے یہ دروازے ضروری ہیں۔ تو آپ نے اندازہ لگایا جب چاروں طرف سے آگ لگی ہوئی ہو، اگر 2 دروازے باقی ہوں تو وہ کون سا عقل مند ہے جو یہ 2 دروازے استعمال نہ کرے گا؟ آپ کو معلوم ہے جب چاروں طرف سے شیطنت کی آگ لگی ہوئی ہے، جب کہ شر و شرارت نے انسانیت جھلس رہی ہے، جب گناہ کے جھونکے چاروں طرف سے آ رہے ہیں، جب خطاکاؤں کے آگ کے شعلے بھڑک کر قصر انسانیت کو جلا رہے ہیں، تو جو بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں ان سے اگر پناہ نہ لی جائے تو کس قدر حماقت ہے، کس قدر بیوقوفی ہے۔ قدرت نے 2 ہی راستے بتائے تھے، دیکھو چاروں طرف شیطنت کی دیواریں ہیں، 2 ہی راستے ہیں۔ میرے بندے میری محبت کی لاج رکھ لے کہ میں نے تیرے لیے کتنی کوششیں کی کہ تو گناہ کے منحوس ہاتھوں سے بچ سکے۔ جو سر جھکا دے گا اسے بخش دوں گا، جو ہاتھ اٹھا لے گا اسے معاف کر دوں گا۔ اب جو ایسے میں سر جھکانے کی وقت نہ ملے جسے، اور جو ایسی حالت میں ہاتھ اٹھانے کا جسے مہلت نہ ملے، اس سے بڑھ کر بزی آدمی کون ہوگا؟ مشغول ہیں بیچارے، ٹائم نہیں ملتا۔ تو آپ نے اندازہ لگا یہ تھی قدرت کی پالیسی کہ یہ مخلوق میری ہے، میرے بندے، بے پناہ محبت، بے پناہ رہا۔ حد یہ ہو گئی کہ فرعون بھی اگر 10 بددعا پہنچا ہے، قحط پڑا تھا مصر میں، بھوکے مر رہی تھی دنیا، مصر والے آئے، اے ہمارے خدا، اے فرعون ہم بھوکے مر رہے ہیں، کچھ تو انتظام کر۔ فرعون نے آنکھ بند کر کے کہا جاؤ کل بارش ہوگی، برکھا برسے گی، کل بارش ہوگی۔ پوری دنیا خوش ہو گئی کہ خدا نے ڈائریکٹ ہم سے وعدہ کر لیا کہ کل بارش ہوگی۔ دن گزرا، موسیٰ کو بھی خبر ہوئی، ادھر موسیٰ نے مناجات کی پالنے والے، کل بارش نہ ہو پوری خدائی فرعون کی ڈوب جائے گی۔ اور ادھر رات آئی تو فرعون نے بھی لباس اتارا، فقیروں جیسا لباس پہنا، پہاڑ پہ پہنچا، سر زمین پہ رکھ دیا۔ پالنے والے تو جانتا ہے کہ اصلی خدا کون ہے، نقلی خدا کون ہے؟ یہ تیری خدائی ہے جو بھوکی مر رہی ہے، یہ تیرے بندے ہیں جو مفلوق الحال ہیں۔ میرے خطاؤں پہ نہ جا، اپنے بندوں کو دیکھ، کل بارش برسا دے۔ اور ادھر موسیٰ کہہ رہے تھے پالنے والے گولڈن چانس یہی ہے، کل آگ برسے تاکہ پوری فرعون کی خدائی ختم ہو جائے اور تیرا دین باقی رہے۔ تو ایک مرتبہ قدرت نے فرعون سے کہا تھا، موسیٰ سے کہا تھا، موسیٰ اگر یہ فرعون مجھے نہیں پہچانتا تو کیا میں بھی نہیں پہچانتا کہ یہ میری مخلوق ہے؟ اگر یہ مجھے بھول گیا ہے تو کیا میں بھی اسے بھول جاؤں؟ یہ ہے خدا کی پالیسی کہ جو اپنا ہوتا ہے اس سے محبت ہے۔ بندہ چاہے خطا کار سے ہی، مگر خطا کے اوپر فوری سزا نہیں دیتا۔ میں نگاہوں سے جرم کرتا ہوں، وہ نگاہوں کو پھوڑ نہیں دیتا۔ میں زبان سے جھوٹ بولتا ہوں، وہ زبان کو کاٹ نہیں لیتا۔ میری زندگی گناہوں میں ملوث ہے، مگر وہ فوری سزا نہیں دیتا۔ اللہ کی قسم کسی سروینٹ کو آپ ملازم رکھیں، اسے بلائیں، اگر حکم عدولی کرتا ہے تو 1 ہفتے کی بھی آپ تنخواہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا کرم بے حساب ہے کہ میں جرم پہ جرم کرتا جاتا ہوں، وہ عنایتوں پہ عنایتیں کرتا جاتا ہے۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں کہ جس کو مولا کائنات نے کہا انسان چونک کہ جب اللہ کی نعمتیں آ رہی ہو اور تو جرم کر رہا ہو تو سمجھ لے کہ تو پھنستا چلا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس کی نعمتوں کی بارش اور تیری گناہ یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ تیرے اوپر عذاب کا انبار لگتا چلا جا رہا ہے۔ لہذا گناہ کے بعد بھی اگر نعمت آئے تو بچنا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب الہی شروع ہو جائے۔ تو لہذا یہ تعلیمات الہی ہمیں مرثے میں ملی کہ اپنی چیز سے انسان کو محبت لگاؤ ہونا چاہیے ہماری۔ تو جب خدا کی یہ پالیسی کہ بندے ہمارے
مخلوق میری، تو اب اس کی پالیسی بھی جو لے کے آئے گا اس کی بھی یہی پالیسی ہوگی کہ یہ بندے میرے، یہ مخلوق میری۔ تو یہ انسان کے ذہن میں قدرت نے یہ صفت رکھی کہ وہ اپنے سے محبت کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ تو میرا ذہن ہے، لیکن جو عصمت کا مزاج ہوگا وہ قدرت کا چونکہ نمائندہ ہے، لہذا اس کے دل میں بھی وہی گنجائش ہوگی، میں خطا کار انسان ہوں، میں اپنے ہی سے محبت کرتا ہوں کہ بس یہ میرا بیٹا ہے تو غیر کے بیٹے سے محبت کیوں کروں، یہ میرا بھائی ہے تو غیر بھائی کا خیال کیوں کروں، یہ میرا وطن ہے تو غیر وطن سے محبت کیوں کروں، یہ میرا مکان ہے تو غیر کے مکان سے محبت کیوں کروں، یہ میرے ظرف کی کوتاہی ہے، لیکن جو اس کے نمائندے ہیں اس کی نگاہوں میں اولاد اور غلام میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کی نگاہوں کے سامنے دوست اور دشمن میں کوئی تمیز نہیں ہے، وہ اٹھا ہوا ہاتھ دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہاتھ کس کا ہے، اس لیے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرا کون ہے، اس لیے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ میری پالیسی ہے، لیکن خدا کی پالیسی یہ کہ یہ سب میری مخلوق ہے، کوئی اور خدا ہے نہیں جس کی مخلوق ہوتی۔ بھئی میرا بیٹا تو دوسرے کا بھی بیٹا ہے، تو اپنے بیٹے سے محبت ہوگی، غیر کے بیٹے سے پیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایک میرا بیٹا ہے، ایک آپ کا بیٹا ہے، ایک ان کا بیٹا، تو ایک سے محبت اور دوسرے سے محبت نہیں، تو یہ بتاؤ کہ اس مخلوق کے علاوہ کوئی اور نہ مخلوق ہے نہ کوئی خدا ہے، تو لہٰذا یہاں تو محبت ہی محبت ہے جو بھی ہے، بس اب فرق ہے کہ کوئی محبت کی لاج رکھتا ہے، کوئی محبت کو ٹھکرا دیتا ہے۔ تو جب وہ سب سے محبت کر رہا ہے تو ہر بندے کا فرض ہے کہ محبت کا جواب محبت سے دے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ جب وہ گناہ کے بعد بھی عنایتوں سے باز نہیں آتا تو سجدے سے بھی میں باز آ جاؤں، کیا اظہار تشکر کے لیے بھی میرے پاس وقت نہ ہو؟ تو جب یہ خدا کی پالیسی ہے تو جو خدا کا نمائندہ بن کے آئے گا، اس کا نمائندہ بن کے آئے گا، اس کی بھی یہی صفت ہوگی، پھر وہ تمیز نہیں رکھتا کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ جب خدا نے کرم سب پہ عام ہے تو پھر عصمت کا کرم بھی سب پہ عام ہے، پھر یہ تمیز نہیں ہوتی کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے۔ ہم نے عصمت کو اسی آئینے میں پہچانا ہے، معصوم میں اور غیر معصوم میں یہی فرق ہے، غیر معصوم اپنے کا پارٹ لے لیتا ہے، معصوم کی نگاہوں میں الہی دستور ہے، الہی کانسٹیٹیوشن ہے، خدا کا احکام ہے، خدا کا دین ہے۔ میں نے عرض کیا وہ اٹھا ہوا ہاتھ دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ ہاتھ اپنے کا ہے یا ہاتھ پرائے کا ہے، جنگ صفین ہے، کارزار گرم ہے، تلواریں چل رہی ہیں، دوست اور دشمن کی تمیز نہیں ہے، انسانی خون زمین پہ پیوست ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک سپاہی مولائے کائنات کے مد مقابل آیا، علی کی بفری ہوئی ذوالفقار قضا کا پیغام لے کے سر پہ پہنچی، بڑا ہوشیار سپاہی تھا، کہا اے علی ذرا تلوار کو روک لو، مجھے ایک سوال کرنا ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، وہ تلوار جس کو دنیا کی کوئی ڈھال نہ روک سکے، دشمن کے سوال نے روک دیا، اے علی ذرا روک لینا، تو تلوار رک گئی۔ کہا کیوں رکوائی تلوار کو؟ کہا مجھے تلوار دے دو، میں سائل بن کے آیا ہوں۔ مولا نے ایک مرتبہ تلوار کو دیکھا، دشمن کے حوالے کیا، دشمن نے تلوار لے کے کہا علی کیا نادانی کی کہ کوئی سپاہی بھی میدان جنگ میں اپنے ہتھیار دشمن کو دیتا ہے؟ علی نے بڑا پیارا جواب دیا، میدان جنگ میں ہم مارا جانا پسند کرتے ہیں، مگر یہ پسند نہیں کرتے کہ دشمن خالی ہاتھ چلا جائے، دشمن خالی ہاتھ چلا جائے یہ پسند نہیں کرتے۔ اور تو سمجھتا ہے علی تلوار کے بلبوتے پہ لڑتا ہے، ہم کردار کے بلبوتے پہ لڑتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد تو علوم اہل بیت کا تسلسل وہاں سے ملا ہوا کہ جب اس کی نگاہوں میں دوست اور دشمن کی تمیز نہیں ہوتی دیتے وقت، وہ رحمان ہے، رحمان۔ بعض اوقات ہمارے نوجوان الجھ جاتے ہیں کہ میاں ہم مسلمان نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور پھر مصیبت، روزے بھی رکھتے ہیں اور تب آفت، دوسرے جو ہیں یاش ہیں، بدکار ہیں، بدعنوان ہیں، غاصب ہیں، چور ہیں، لچے ہیں، لفنگے ہیں اور عیش کر رہے ہیں، اور مسلمان ہو کر ہم
پشیمان ہو رہے ہیں ان کو بیچارے نہیں جانتے کہ رات دن قرآن مجید ہمیں یہی بتاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان ہے وہ رحیم ہے، اس کی ہر آیت اس کا ہر سورہ اسی سے شروع ہوتا ہے، پہلے رحمان بعد کو رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں بھی دیکھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پہلے رحمان بعد کو رحیم۔ یہ میننگ کیا ہے رحمان کی اور رحیم کی؟ بس جس دن اس کا فرق سمجھ لیا کہ رحمان میں اور رحیم میں فرق کیا ہے، کافروں کے عیش کو دیکھ کر شکوہ کرنا بھول جاؤ گے۔ علامہ اقبال نے یہی تو شکوہ کیا ہے، اور مسلمان کو فقط وعدہ حور، یہ جو کافر ہیں یہ قصور بھی کریں، حور و قصور، یعنی یہ گنہگار بھی ہیں اور ان کے پاس عشرت کدے بھی ہیں، حسن بھی ہے، مکان بھی ہے، بلڈنگیں بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں، کارخانے ہیں، پاور ہے، اور ہم مسلمان جو ہے بیچارے فقط وعدہ حور، ان کو کل کے وعدے پہ ٹلکا دیا اور کافروں کو یہاں مزہ اڑانے کے لیے دے دیا۔ تو علامہ اقبال نے اس تصور کو اصل میں پیش نظر نہیں رکھا ہوگا، یا رکھا ہوگا تو شاعرانہ انداز میں کہہ دیا۔ قرآن مجید نے اسی حقیقت کا اقرار کیا تھا کہ میں پہلے رحمان ہوں بعد کو رحیم ہوں۔ یہ رحمان کیا؟ الرحمن فی الدنیا، دنیا میں رحمان، والرحیم فی الآخرہ، آخرت میں رحیم۔ تو یہ رحمان میں اور رحیم میں فرق کیا ہوا؟ کہا رحمان سب پر رحمان طریقے سے، جو بھی اس دنیا میں عمل کرے گا اس کا اچھا رزلٹ میں دوں گا، چاہے مومن ہو یا کافر ہو۔ جو بھی محنت کرے گا رزلٹ اچھا پائے گا، چاہے شرابی ہو یا بدکار ہو۔ جو بھی دنیا میں تگ و دو کرے گا اس کو اچھا رزلٹ ملے گا، چاہے میرا ہو یا اپنا ہو۔ جو بھی پڑھے گا وہ ایگزامینیشن میں پاس ہوگا، چاہے شرابی کا بیٹا ہو یا مجتہد کا بیٹا ہو۔ جو مشقت کرے گا اس کو میں زندگی کا سلیقہ دوں گا، چاہے میرا ہوگا یا اپنا ہوگا۔ میری پالیسی یہ نہیں ہے کہ یہ دیکھوں کہ مومن کون ہے اور مشرک کون ہے۔ لیسا للانسان الا ما سعی، انسان کو اتنا ہی اس دنیا میں دوں گا جتنا اس نے محنت و مشقت کی ہے۔ میرا سورج نکلے گا تو سورج کا ٹمپریچر مومن کے کھیت پر بھی پڑے گا، کافر کے گھر پر بھی پڑے گا۔ جب ابر کرم برسے گا تو مومن کا کھیت بھی سیراب ہوگا، مشرک کا کھیت بھی سیراب ہوگا۔ جب رزق دوں گا تو موسیٰ بھی کھائیں گے، فرعون بھی کھائے گا۔ جب میرے نعمت کی بارش ہوگی تو یزید کو بھی روٹی دوں گا، امام کو بھی روٹی دوں گا۔ میری نگاہوں میں یہاں کوئی فرق نہیں ہے، یہاں پر دریا سب کے لیے، رزق سب کے لیے، پھل سب کے لیے، اولاد سب کے لیے، گھر سب کے لیے، دنیاوی نعمتیں سب کے لیے۔ تو میں نے کہا پالنے والے یہ پرماننٹ پالیسی ہے تیری، آخرت میں بھی کیا سب کو اسی طرح دے گا؟ آواز آئی نہیں، الرحمن فی الدنیا والرحیم فی الآخرہ، میں دنیا میں رحمان ہوں، یہاں سب کو دوں گا، زندگی کا پرمٹ دیکھ کے سب کو دوں گا، اور آخرت میں صرف کریکٹر دیکھ کے دوں گا۔ دنیا کا پانی، دنیا کا پانی سب کے لیے، جنت کی نہر ایمان کا پرمٹ دیکھ کر، یہاں کے فروٹ سب کے لیے، جنت کے پھل مومن کے لیے، یہاں کی حوریں سب کے لیے، وہاں کی حوریں سلیکشن کے ساتھ۔ یہ ہے رحمان اور رحیم کا بنیادی فرق۔ یعنی دنیا کے اندر جو بھی جو عمل کرے گا، تو اگر آپ دوڑ رہے ہیں تو آپ نکل جائیے، اگر مومن ہو کے سوتے رہو گے تو کبھی پاس نہ ہوگے، مومن ہو کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو گے تو کبھی دانہ نہیں دوں گا، اس لیے کہ میں تو نبی زادے کو پانی نہیں دیتا جب تک کہ ماں محنت نہ کرے۔ کیا واقعہ بیان کرنا پڑے گا؟ جناب ہاجرہ جناب اسماعیل کو گود میں لیے ہوئے ہیں، نبی ہے، یہ نبی ہے، اور نبی پیاسا، نبی بھی ہے، نبی زادہ بھی ہے، بچہ پیاسا، اور ماں ایک مرتبہ بچے کو زمین پہ رکھ کے تلاش کرتی ہے صفا و مروہ کے درمیان پانی، کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی صفا پہ، کبھی مروہ پہ، کبھی چاروں طرف چیختی ہے، چلاتی ہے، ارے کوئی ہے جو میرے بچے کو پانی پلا دے، اور بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ جب ماں تھک کے بیٹھ گئی، ایک مرتبہ قدرت نے جہاں اسماعیل کے پیروں کی ایڑیاں تھی وہاں ایک چشمہ جاری کر دیا۔ میں کہوں پالنے والے اتنی لیٹ کر دی، ماں پریشان ہو گئی، ہاجرہ تھک گئی، ذرا نبی زادہ پیاس کی وجہ سے موت کے نزدیک پہنچ گیا، یہ پہلے چشمہ جاری کیوں نہ
ہوا بعد کو پانی کیوں آیا؟ آواز آئی اگر بغیر محنت کیے پانی دے دیتا تو قوم گمراہ ہو جاتی۔ آج اصول سمجھ لو کہ جب نبی کو بغیر محنت کے پانی نہیں دیتا تو نبی کی قوم کو بغیر محنت کے روٹی بھی نہیں دوں گا۔ تو محنت کرو گے تو پاؤ گے، مشقت کرو گے تو روٹی پاؤ گے، اس لیے کہ رحمان فی الدنیا، میں رحمان ہوں اس دنیا کے اندر سب کو دوں گا، والرحیم فی الآخرہ۔ ہاں اب رہی ایمان کی بات، اب رہی عمل کی بات، اب رہی تمہارے تقوی و طہارت کی بات، اب رہی رسالت کی تکمیلی کے بعد، اب رہی امامت کو تسلیم کرنے کے بعد، تو آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ بس مومن کے لیے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ الہی پالیسی اس دنیا کے کہ اپنے بندوں سے محبت، جب اپنے بندوں سے محبت تو اس بندے کی بھی یہ پالیسی ہونی چاہیے کہ مخلوق خدا سے محبت، اس لیے کہ مومن اس دنیا میں محبت کے لیے پیدا ہوا ہے، نفرت کے لیے نہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھنا چاہیے کہ جس کے نقش قدم پر چلے ہیں، جن کو امام مانا ہے، جس کو رسول سمجھ کے جس کا کلمہ پڑا ہے، اس کی زندگی کیا تھی۔ اگر دنیا نے حضور اکرم کے جسم پر پتھر مارے ہیں تو سرکار دو عالم سر سے لے کے پیر تک زخموں میں چور، زمین پہ گر گئے، دوست چاروں طرف سے اکٹھے ہو گئے، نبی کے ہاتھوں میں خون ہے، سر سے خون ٹپک رہا ہے، نبی نے ہاتھ اٹھائے، دوستوں نے کہا اللہ کے رسول بد دعا کیجئے تاکہ یہ ظالم قوم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ نبی کے لب ہلے ہیں، ہونٹوں میں حرکت پیدا ہوئی ہے، صحابہ کرام نے سمجھا حضور بد دعا دیں گے۔ ایک مرتبہ کا پالنے والے میری نادان قوم کی ہدایت کرنا، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ گویا فرق معلوم ہو گیا، امت کے ظلم سے تنگ آ کر اگر بد دعا کرے تو وہ موسیٰ ہے، ظلم سے تنگ آ کر دعا کرے تو محمد عربی ہے۔ تو اب ظاہر ہے، صلوات علی محمد و آل محمد، تو ظاہر ہے کہ جو اس کی پالیسی پہ چل رہا ہو، جس کی زندگی میں کہیں بد دعا کا سوال نہ ہو، وہ رسول اکرم جس نے قوم کا ظلم و ستم سہا مگر کبھی قوم کے لیے بد دعا نہ کی، تو نقش قدم پر چلنے والی امامت بھی اسی منزل پر ہوگی کہ جنہوں نے وہ ظلم کیے ہیں دنیا نے، اور ظلم کے بدلے میں وہ کرم کیا ہے۔ اللہ کی قسم، آپ کا پہلا امام بچے بھی میرے جانتے ہیں، مگر آج میں تقریر بچوں ہی کے لیے کر رہا ہوں تاکہ میرے بچے یہ سمجھ لیں، اور میں ہر تقریر میں ہر سال میں یہ کہتا چلا آیا ہوں۔ ایک پرابلم ہے ہمارے ساتھ، ہم انگلش میں تقریر نہیں کر پاتے، آپ کے بچے ہماری اردو کی تقریر سمجھ نہیں پاتے، بڑی مشکل ہے۔ یا تو وہ مولوی پیدا کیجئے جو انگریزی میں آپ کی ضرورتیں پوری کریں، یا پھر اپنے بچوں کو اتنا آگے بڑھائیے کہ وہ ہماری تقریر سمجھ سکے، مگر دونوں میں وقت لگے گا۔ آسان سے طریقہ یہ ہے کہ میری تقریر آپ سنیں، اسے سمجھیں، ذہن میں یاد رکھیں۔ اب جو گھر میں جائیں، آپ بس میں جائیں یا ٹیوب میں جائیں، گاڑی میں جائیں یا ٹیکسی میں جائیں، اس پیریڈ میں اپنے بچے کو اپنی زبان میں ٹرانسلیشن کرتے چلے جائیں، تو اس طریقہ وقت بھی کم ملے گا اور آپ کا بچہ وہ سب کو سمجھ لے گا جو میں اس وقت کہہ رہا ہوں۔ تو یہ ضرورتیں باقی رہیں گی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ادارہ آپ نے اپنی مشقت کی کمائی سے بنایا ہے، اس کے مقصد کو فراموش نہ کیجیے گا، مقصد کو فراموش نہ کیجیے گا، ورنہ یاد رکھیے، میں ہمیشہ کہہ چکا ہوں، ایک وہ قوم تھی جس نے یہ چرچ بنایا تھا، اس کی اولاد نے یہ چرچ بیچ دیا۔ ایک آپ اسے عزا خانہ بنا رہے ہیں، خدا نہ خواستہ آپ کی اولاد کہیں بیچ نہ کھائے۔ تو یہاں کی قوم کی حالت کو دیکھ کر اپنی حالت کو سدھاریے گا کہ ایسی اولاد مت پیدا کیجیے گا جو امام باڑے بیچ کھائے، ایسی اولاد کو تربیت مت دیجیے گا کہ جو مسجدیں بیچ لے اور ان میں تالا ڈال کے یہ سوچ لے اتنا بڑا حال ہے تو کیوں نہ کلب بنائے۔ تو لہٰذا اس کے لیے ضرورت ہے کہ نام حسین پر جمع ہونے والی یہ قوم کم سے کم اتنا احساس کرے کہ ایک سال میں یہ چند دن جو حسین کے صدقے میں مل جاتے ہیں، اپنے بچوں کو وہ بنیادی تعلیم دے دے کہ پھر دنیا کا کوئی بھی مسموم جھونکا ان کی عقیدے کی بنیاد کو لرزا نہ سکے۔ اس لیے وہ الگ کی بات ہے۔ تو ارباب کرم میں صرف اس لیے بچوں کو بتا رہا ہوں کہ جن اماموں کا دامن ہم نے تھاما ہے
وہ دوستوں تو دشمنوں کے ساتھ کتنے محبت سے ملتے تھے، اس لیے کہ آج اسلام اس قدر دھندلے طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے یورپین پریس کے ذریعے کہ ہمارا بچوں کا ذہن الجھ کے رہ گیا ہے کہ اسلام ہے کیا۔ حالانکہ سیاست الگ ہوتی ہے، اسلام الگ چیز ہے، اسلام الگ ہے۔ بہت سے آدمی ایران کو اسلام سمجھ لیتے ہیں، عرب کو اسلام سمجھ لیتے ہیں۔ اسلام نام ہے قرآن کا، اسلام نام ہے رسول اسلام کا، اسلام نام ہے معصوموں کا۔ اس کے علاوہ جتنا بھی ہے وہ سب اطاعت کرنے والے ہیں، ان سے غلطیوں کے امکان ہیں، ان کی لغزشیں ہیں۔ ہم کسی مجتہد کا کلمہ نہیں پڑھتے، ایک مجتہد غلط چلے تو دوسرا موجود ہے، ایک عالم بہکے تو دوسرا موجود ہے، مگر نہ خدا بہکتا ہے، نہ رسول بہکتا ہے، نہ امام بہکتا ہے۔ تو ہمارے سامنے جو مثالیں ہیں اپنے معصوموں کی ہیں۔ چیلنج جو ہے ہم معصوم کو پیش کرتے ہیں، کسی عالم دین کو پیش نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم سب گنہگار ہیں۔ جو جتنا راہ وفا میں بڑھتا چلا جائے وہ اس کا اپنا کارنامہ ہے۔ ہماری نگاہوں کے سامنے صرف وہ سبق ہے کہ دنیا نے پوری طاقت کے ساتھ زور لگا کے دیکھ لیا، مگر کردار کے اندر کہیں شگاف پیدا نہیں ہوا۔ یہ مت دیکھو کہ دوستوں نے معصوموں کے ساتھ کیا لکھا، یہ مت دیکھو کہ چاہنے والوں نے معصوموں کو کیا کہا، یہ مت دیکھو کہ جان نثاروں نے اہل بیت کی شان میں کیسے قصیدے کہے، یہ دیکھو کہ دشمن نے کیا کہا اہل بیت کی شان میں۔ مروان کا نام سنا ہے؟ یہ وہ تھا کہ جس نے برسوں رسول کو ستایا ہے، یہ وہ مروان تھا کہ جس کے باپ نے رسول کو ستایا ہے، یہ وہ مروان تھا کہ جس پر رسول اسلام نے بد دعا کی ہے، لعنت پڑی ہے، اس کو مدینے سے باہر نکال دیا تھا۔ یہی مروان تھا کہ جس نے علی کی شہادت میں سازشیں کی، یہی مروان تھا جس نے جنگ جمل میں شریک ہوا، یہی مروان تھا کہ جو صفین میں مولا کو لے کے پہنچا، اور یہی مروان تھا کہ جس نے امام حسن کو زہر دلوایا، شریک تھا اس سازش میں۔ تو جب امام حسن کی شہادت ہو گئی تو دنیا نے دیکھا کہ مروان روتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ امام حسین نے بلوایا کہ مروان تو جانتا ہے کہ جب تک کہ میرا ماں جایا حسن زندہ تھا تو ستاتا رہا، اور آج جب وہ شہید ہو گئے تو رو رہا ہے۔ جملہ ملاحظہ فرمائیے، مروان کہتا ہے فرزند رسول میں امام حسن کو ستاتا تھا، مگر اس کو ستاتا تھا جس کا جگر آسمانوں سے زیادہ بلند تھا، جس کا صبر سمندر سے زیادہ گہرا تھا۔ آج اسی کو شہید کر کے رو رہا ہوں کہ ایسا معصوم اس دنیا میں کوئی نظر نہیں آتا۔ مروان ایک مرتبہ قصیدہ پڑھ رہا ہے، قصیدہ پڑھ رہا ہے، کسی نے کہا قصیدہ پڑھو قریشیوں کا، تو قریش کے ایک ایک لیڈر کی تعریف کر رہا ہے، قریش کے ایک ایک سردار کی تعریف کر رہا ہے، قریش کی ایک ایک شاعر کی مدح کر رہا ہے، اور ریٹروں کی تعریف ہو رہی ہے، پوئٹس کی تعریف ہو رہی ہے، قریش کے سولجرز کی تعریف ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا مروان تو قریش کے بڑے بڑے لیڈروں کا نام لے رہا ہے، امام حسن کا نام نہیں لیتا۔ کہا نادان ہوا ہے، تم نادان ہو جو یہ تم نے جملہ کہا۔ میں قریش کی شاعروں کی تعریف کر رہا ہوں، شاعروں کو ملا کر قریش کے بہادروں کی تعریف کر رہا ہوں، عرب کے سورماؤں سے ملا کر قریش کے سورماؤں کی تعریف کر رہا ہوں، دوسرے بہادروں کو ملا کر جب حسن کی تعریف کروں گا تو قریش کے لیڈروں سے کمپیریزن نہیں ہوگا، انبیاء سے مقابلہ ہوگا، آدم سے مقابلہ ہوگا، نوح سے مقابلہ کریں گے، ابراہیم سے مقابلہ کریں گے۔ تو دوستوں نے کیا کہا مت سنو، دشمنوں نے کیا کہا یہ دیکھو۔ ابن ملجم ہے، سر پہ ضربت لگائی ہے، مولا کو پریشان کیا ہے، سامنے آیا ہے، بازو بندھے ہوئے ہیں۔ امام کہتے ہیں ابن ملجم تیرے چہرے پر یہ اداسی کیسی، رنگ تیرا زرد کیوں؟ حسن سے پوچھا حسن کیا تم نے اسے پریشان کیا ہے، کیا تم نے اسے ڈرایا ہے، یہ خوف زدہ کیوں ہے، یہ میرا قاتل خوف زدہ کیوں ہے، کیا کسی نے ڈرایا ہے اسے؟ تو ایک مرتبہ وہ خود کہتا ہے نہیں مولا، مجھے کسی نے پریشان نہیں کیا، مجھے کسی نے نہیں ڈرایا، مجھے کسی نے دیکھ نہیں کیا۔ تو ابن ملجم کے بازو اس رسی سے بندھے ہوئے تھے، رسی بھی نہیں تھی، آپ نے کہا ہوگا عرب سر پہ جو ایک چیز باندھتے ہیں اس سے ابن ملجم کے بازو باندھ لیے تھے، بھاگ رہا تھا، مجھے کسی نے ستایا۔ تو مولا کہتے ہیں تو پھر یہ تمہارے بازو بندھے ہوئے کیوں ہیں؟ دوستوں نے بازو کھول دیے،
اندازہ لگائیے، قاتل سامنے ہے، مولا کا قاتل، اور اس وقت قتل کیا ہے کہ جب مولا ایک بہت بڑا لشکر تیار کر رہے ہیں امیر معاویہ پہ حملہ کرنے کے لیے، ساری تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، اور معاویہ نے ابن ملجم کو اس روپ میں بھیجا ہے کہ تم جا کے مولا کو قتل کر دو تاکہ میرے اوپر حملہ نہ ہو سکے۔ پوری پلاننگ ختم کر دی ابن ملجم نے، اور مولا نے دیکھا کہ اس کے بازو بندھے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا اسلام میں کسی مسلمان کو قیدی نہیں بنایا جا سکتا۔ آپ نے اندازہ لگایا اس سے بڑھ کر دنیا میں انصاف و عدالت کی مثالیں کہاں سے ملیں گی؟ اسلام میں کسی مسلمان کو آزاد کو قیدی نہیں بنایا جا سکتا، اس کے بازو کھول دو۔ دشمن کے بازو کھل گئے۔ اب مولا پوچھتے ہیں ابن ملجم، کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ ابن ملجم رونے لگا، کہا مولا جو بد نصیب خود دوزخ میں جانا چاہے اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جملے کے معنی آپ سمجھیں، مولا آپ کو شہید کر کے میں دوزخ میں جا رہا ہوں، دنیا فیصلہ بعد میں کرے گی، انسان کے ضمیر نے پہلے فیصلہ کر دیا کہ مولا کو قتل کرنے والا دوزخ کے علاوہ اپنا ٹھکانہ نہیں پاتا۔ اور کتنی حسین تعریف کی ہے اس نے۔ مولا کہتے ہیں کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ تو اس قدر فریڈم کون دے گا؟ کوئی بھی اگر غلطی یہ پاتا تو کہہ سکتا تھا مولا آپ نے فلاں غلطی کی تھی جس کی بنا پر میں نے آپ کو قتل کیا ہے۔ بس عصمت کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ ظالم قتل کرتا ہے مگر قتل کی ریزن نہیں بتاتا، ظلم کرتا ہے ظلم کا سبب نہیں بتاتا، ستاتا ہے مگر یہ جھوٹ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے کون سی برائی کی تھی جس کے نتیجے میں نے یہ برائی کی ہے۔ حالانکہ مجرم ایک غلطی کرنے کے بعد 10 جرم کرتا ہے، اپنے جرم کو چھپانے کے لیے تاویلیں کرتا ہے، تفسیر بیان کرتا ہے، تشریح کرتا ہے۔ ہم نے ان پر یوں اٹیک کیا ہے کہ یہ ہمارے ملک پر حملہ کرنے والے تھے۔ آپ نے دیکھا دنیا ظلم کر کے بچنا چاہتی ہے، اور اہل بیت کو ستانے والے خود اپنے جرم کا اقرار کرتے تھے کہ ہاں ہم دوستی ہیں اور تمہارے دامن پر کوئی بدنما دھبے نہیں ہے۔ یہ تھا اہل بیت کا کارنامہ۔ یہی مروان بھاگا ہوا ہے، پریشان ہے، دنیا اسے قتل کرنے کے لیے تلاش کر رہی ہے، تمام آدمی امٹ کے آ گئے ہیں مروان کی جستجو میں کہ مروان کو ہم قتل کریں گے۔ مرتبہ یہ گزرا امام زین العابدین کے ساتھ، امام نے اسے پناہ دی، اسے گھر میں اپنا چھپایا، اس کے بچوں کو اپنے بچوں میں ملا دیا، ان کے گھر کی عورتوں کو، تاکہ کوئی ان کی گھر کی عورتوں کو مسلمان ستا نہ سکے۔ واقعات کربلا کے بعد مدینے میں انقلاب جو آیا ہے تو آپ نے اندازہ لگایا یہ اہل بیت کا کریکٹر، یہ ان کا کردار، یہ دشمنوں کے ساتھ اتنے شفیق کیوں؟ اس لیے کہ میرے جد کی امت ہے، یہ ہمارے نانا کی امت ہے یہ، تو لہٰذا ہم ان سے محبت کریں گے۔ جب نبی محبت کرتے ہیں، جب خدا مخلوق سے محبت کرتا ہے، یہ اہل بیت کا کردار۔ اور بس ارباب اعزاز ایک جملہ کہوں گا کہ یہ کربلا والوں کا لٹا ہوا قافلہ شام کے دربار میں جب پہنچنے والا ہے تو ایک مرتبہ جناب زینب نے شمر لہین سے کہا، شمر تو جانتا ہے کہ کوفے کے بازار میں، کوفے کے دربار میں ہم چلے گئے اس لیے کہ ہم جانتے تھے کہ سب مسلمان ہیں، مگر یہ شام کا دربار ہے جس میں رومن امپائر کے عیسائی ایمبیسڈر بیٹھے ہوئے ہیں، غیر ملک کے رہنے والے، غیر مذہب کے ماننے والے، ہم تمہارے نبی کی بیٹیاں ہیں، ہمیں ننگے سر نہ لے جا، ہمیں ننگے سر نہ لے جا۔ شمر نے کہا زینب مجبور ہوں، حاکم کا حکم یہی ہے کہ میں اسی حالت میں لے کے جاؤں۔ زینب کہتی ہیں دیکھ ہم لاوارث ہیں، دیکھ ہمارے ساتھ بیوائیں ہیں، یتیم بچیاں ہمارے ساتھ ہیں،
تمہارے یزید کے دربار میں غیر مسلموں کا مجمع ہے، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، تم مسلمان کہتے ہو خود کو، نبی کی بیٹیوں کو بے پردہ نہ لے جانا۔ شمر نے کہا نہیں، یزید کا حکم یہ ہے کہ میں اسی حالت میں لے کے جاؤں۔ ایک مرتبہ زینب کو جلال آ گیا، تو یہ سمجھتا ہے کہ زینب مجبور ہے۔ یاد رکھ، ہم مظلوم ہیں، مجبور نہیں ہے۔ عباس نہیں ہے تو کیا سمجھتا ہے ہمارے اختیارات ختم ہو گئے؟ حسین سر پر نہیں ہے تو کیا یہ سمجھتا ہے ہمارا اب کوئی سرپرست نہیں؟ یہ کہہ کے جناب زینب نے اپنی بیٹیوں کو بلایا، سکینہ، رقیہ، آؤ میرے نزدیک آ جاؤ۔ تمام بیویوں کو بلایا، اے ام لیلہ، اے رباب، آؤ تم سب چاروں طرف میرے اکٹھے ہو جاؤ، میں سر کے بال کھول کے بد دعا کرتی ہوں، تم آمین کہہ دینا۔ ساری بیٹیاں زینب کی چاروں طرف اکٹھی ہو گئی، ننھی سی سکینہ آ گئی، رقیہ آ گئی، سب فضہ آ گئی۔ جب سب آ گئی، ایک مرتبہ زینب نے ہاتھ اٹھائے تھے، جو سامنے مولا کا کٹا ہوا سر، نو کے نیزہ پر بہتے ہوئے آنسو، ایک مرتبہ زینب نے ہاتھ نیچے ڈالے، بھیا روتے کیوں ہو؟ کہا زینب صبر کرنا، زینب بد دعا نہ دینا، بد دعا نہ دینا، یہ میرے جد کی امت ہے، یہ تم کو اسی حالت میں لے جانا چاہتے ہیں، ان کو لے جانے دینا۔ اندازہ لگایا جو شہید ہو کر امت کا اتنا چاہنے والا ہو حسین۔ بذرا ایک مصیبت کا تذکرہ کروں گا، رات ہے، صحرا ہے، جنگل ہے، بیاباں ہے، عرب کا ریگستان حد نظر تک پھیلا ہوا ہے، دور دور تک کوئی درخت نظر نہیں آتا، چاندنی رات ہے، ایک گھوڑے سوار بڑھ رہا ہے، پیاس کی وجہ سے گھوڑے کی زبان نکلی ہوئی ہے، ایک پیاسا گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، گھوڑا آگے بڑھا، پیاس کی وجہ سے گھوڑا گرا، مر گیا، جو گھوڑا سوار ہے وہ بے ہوش ہوا، آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے؟ اس کا سر کسی کے زانو پر رکھا ہوا ہے، کوئی پانی چھڑک چھڑک کر اسے ہوش میں لا رہا ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی، رات کا وقت تھا، پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے، جو پانی چھڑک رہا ہے وہ کہتا جاتا ہے دیکھ پانی پی لے، سکون سے پانی پی لے، یہاں کوئی تیرا دشمن موجود نہیں ہے، اطمینان سے کھانا کھا لے، یہاں کوئی ستانے والا نہیں ہے۔ اس نے آنکھیں کھول کے ماحول دیکھا، کوئی نہ تھا، صرف ایک شخص ہے جس کی کمر جھکی ہوئی، سیاہ لباس پہنے ہوئے، سر پہ سیاہ عمامہ ہے، آنکھیں معلوم ہوتا ہے جیسے برسوں رونے کی عادی رہی ہو، پیشانی پہ سجدے کا نشان۔ ایک مرتبہ شخص نے پوچھا کرم کرنے والے، تو نے مجھ پر اس وقت رحم کیا جبکہ میری زندگی خطرے میں تھی، میں یزید کا جرنل ہوں، اپنے لشکر سے بھٹک چکا ہوں، راستہ مجھے نہیں ملتا، میں پیاسا تھا، گھوڑا میرا پیاس کی وجہ سے مر گیا، میں بھی پیاس سے مر جاتا اگر آپ مجھے پانی نہ پلاتے، آپ کا احسان ہے۔ کون ہے آپ؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں کہ آپ نے میرے اوپر کرم کیا۔ ایک مرتبہ پانی پلانے والے نے کہا تو ہمیں نہیں پہچانتا مگر ہم تجھے اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ شخص چونکا، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ اور تعجب کی بات ہے کہ میں آپ کو نہ پہچان سکا۔ بس جب یہ جملے تمام ہوئے تو ایک مرتبہ کہا کہ شاید جگہ کے بدلنے سے تو ہمیں نہیں پہچانتا، اچھا ذرا پہچاننے کی کوشش کر کہ اگر ان ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی ہوئی ہوں، پیروں میں بیڑیاں ہوں، گلے میں توق ہو، ہاتھ میں مہار ناکا ہو، ناکے پہ میری پھپھیوں کے کھلے ہوئے سر ہو، کوفے کا بازار ہو، تو اب تو پہچانا تو نے؟ ارے میں تجھے جانتا ہوں، تو حسین بن نمیر ہے، میرے علی اکبر کا قاتل تو ہی ہے، تو نے ہی میرے بھائی کے سینے میں نیزہ لگایا تھا، تو نے ہی ام لیلہ کی گود اجاڑی تھی، تو نے ہی میرے باپ کی کمر توڑی تھی۔ ایک مرتبہ جب حسین بن نمیر نے یہ جملے سنے تو ایک مرتبہ کہنے لگا فرزند امام،
اے فرزند حسین، ارے ہم نے تمہارے ساتھ اتنی زیادتی کی اور آپ نے ہمارے اوپر اتنا کرم کیا۔ عجیب جملہ کہتے ہیں حسین، کل ہم تمہارے مہمان تھے، آج تو میرا مہمان ہے، ہم اپنے مہمان کو پیاسا کس طرح دیکھیں۔ بس ایک مرتبہ حسین بن نمیر نے کہا، فرزند حسین یزید مر چکا ہے، یزید کا پورا لشکر میرے ساتھ ہے، مولا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتا ہوں، میں خلافت آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ امام نے ہاتھ اپنا قبضے میں کیا، حسین تیرا راستہ ادھر ہے، ادھر چلا جا۔ ارے کل تم بیعت لینے کے لیے نبی کا گھر اجاڑ رہے تھے، آج میری بیعت کرنے کے لیے تیار ہو۔ ارباب کرم پہچانا، یہ ہے وہ آپ کے معصوم جنہوں نے دشمن کے ساتھ محبت کا سلوک کر کے دنیا والوں کو بتا دیا اسلام کی تعلیم دشمنی کے تصور سے کتنی بلند ہے۔ بس وہ آل رسول جنہوں نے دشمنوں کا برا نہ چاہا، آج وہ کربلا میں اکیلے ہیں۔ وہ آج کربلا میں اس طرح ہے کہ کوئی مونس و مددگار نہیں۔ حسین کے 72 ساتھی، پوری دنیا میں آل رسول کو 72 چاہنے والے ملے، اور ان 72 میں بھی کتنے، کوئی 70 برس کا بوڑھا ہے، کوئی 6 مہینے کا بچہ ہے، اندازہ لگائیے۔ اور اس میں کچھ غلام ہیں، کچھ آقا ہیں، کچھ آزاد ہیں۔ جب قتال گرم ہوا، میدان کارزار بھڑکا، تو ایک مرتبہ غلام جان سلیو، نیگرو سلیو آگے آ کے بڑھا، ہاتھوں کو جوڑے کھڑا ہے، فرزند رسول غلام مرنے کے لیے حاضر ہے۔ مولا نے سر سے لے کر پیر تک دیکھا، جان تو میرے چچا کی یادگار ہے۔ عجیب جملہ کہہ دیا مولا نے، اے جان تو میرے چچا کی یادگار ہے۔ میں سوچنے لگا کون چچا، پتہ چلا حسین کے دروازے کا غلام حضرت ابو ذر غفاری، یہ ابو ذر غفاری کا غلام تھا۔ ابو ذر نے وقت رخصت مولا کے حوالے کیا تھا۔ جو غلام کا غلام ہو، مولا کہتے ہیں تو میری چچا کی یادگار ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے اس خاندان نے غلاموں کو کہاں رکھا کہ ایک غلام کو حسین جیسا امام چچا کہہ کے پکار رہا ہے۔ جان نے جب یہ جملہ سنا کہ تم میرے چچا کی یادگار ہے، تو ایک مرتبہ کہتا ہے مولا آپ سمجھا کہ آپ مجھے میدان جنگ میں کیوں نہیں بھیجنا چاہتے؟ مولا اس لیے کہ آپ یہ پسند نہیں کریں گے کہ آپ کے پاک خون میں میرا سیاہ خون شامل ہو جائے۔ میں نیگرو سلیو ہوں نا، غلام ہوں، افریقہ کا غلام، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میرا خون اہل بیت کے مقدس خون میں شامل ہو جائے۔ بس یہ سننا تھا۔ امام آگے بڑھے، جان کو سینے سے لگایا، نہیں میرے بیٹے، میں نے تجھے کبھی غلام نہیں سمجھا۔ جان تم مرنا چاہتے ہو، شہادت کا جام پینا چاہتے ہو، جاؤ جان، خدا حافظ۔ حسین نے جان کو نہیں بٹھایا، باپ نے بیٹے کو سوار کیا۔ اب جان چلا، مقتل میں جنگ کی، زخموں سے چور ہوا۔ ایک مرتبہ جان چکرا کے زمین پہ گرا ہے، آواز دی، مولا میری خبر لیجئے۔ حسین چلے، دوڑتے ہوئے چلے جیسے بوڑھا باپ جوان بیٹے کے جنازے پہ جا رہا ہو۔ حسین جب جنازے پہ پہنچ گئے جان کے، تو تمام جسم زخموں سے چور تھا، آنکھوں میں تیر پہ وس تھے۔ مولا زمین پہ بیٹھ گئے، جان کا سر اپنے زانوں پر رکھا، سر پہ ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں، جان آ کے کھولو۔ جان نے کچھ اور سمجھا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، ابھی میرا سر نہ کاٹنا، میرا مولا ابھی نہیں آیا، مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میرا مولا مجھے دیکھ لے، پھر میری گردن کاٹ دینا۔ مولا نے آواز دی، جان ارے کیسی باتیں کر رہے ہو، ذرا دیکھو کہ تمہارا امام تمہارے پاس آیا ہے۔ اب جان نے سمجھا کہ میرا امام آ گیا، مگر اب محسوس کیا کہ میرا سر امام کے زانوں پر رکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ سر اٹھا کے زمین پر رکھ لیا، اے جان زمین پہ سر مت رکھو۔ ایک جاجب جملہ کہا، مولا غلاموں کے سر آقا کے زانوں پہ نہیں رکھے جاتے، اور مولا ذرا مجھ سے دور رہیے، میں نیگرو سلیو ہوں، میرے منہ سے بدبو آتی
آتی ہے، آپ میرے نزدیک نہ آئے۔ مولا نے ایک مرتبہ جون کو اٹھایا، سینے سے لگایا، جون کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ میرے بیٹے، اے جون، تم کہتے ہو تمہارے منہ سے بدبو آتی ہے، تمہارے منہ سے بوئے شہادت آتی ہے۔ اے جون، تمہارے منہ سے جنت کے پھولوں کی بو آتی ہے۔ جون نے سنا، آخری ہچکی لی، مولا کو سلام کیا۔ امام نے سر سے امامہ اتارا، ان للہ و انا الیہ راجعون ولعنۃ اللہ علی الظالمین الی یوم الدین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تاب بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی